پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج سے میں سیکنڈ پیپر پڑھانے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو میر کی غزل گوئی اور غالب کی غزل گوئی پر گفتگو کی تھی، اور ان شعراء کی غزلیں اور اس کے بعد آتش کی غزلیں میں نے آپ کو پڑھائی تھیں۔ آف لائن کلاس میں نے فیض کی غزلیں، عزیز کی غزلیں، اقبال کی نظم پڑھائی تھی۔ آتش کی شاعرانہ خوبیوں پر میں نے گفتگو نہیں کی تھی غزلیں پڑھانے سے پہلے، لہذا آج آتش کی غزل گوئی پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آتش کی غزل گوئی پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کا ایک قطع آپ کے سامنے رکھوں۔ آتش کہتے ہیں، کھینچ دیتا ہے شبیہ شیر کا خاکہ خیال، فکر رنگی کام اس پر کرتی ہے پرواز کا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ اس قطعے میں آتش نے اپنا مکمل نظریہ شاعری بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک شاعری میں خیال سب سے اہم ہے۔ شاعر رنگین و دلکش خیال کو تصویر بنا کے شعر کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، اور اس خیال کو شاعر ایسے سلیقے سے پیش کرتا ہے، لفظوں کے سانچے میں ڈھالتا ہے، جیسے کوئی جوہری نگینوں کو جڑتا ہے۔ آتش نے ان دو اشعار میں اپنا جو نظریہ شاعری پیش کیا ہے، وہ نظریہ ان کے کلام پر پورا صادق آتا ہے۔ ان کے ہاں فکر میں رنگینی، خیال میں رعنائی اور انداز بیان میں ایک ایسی شان پائی جاتی ہے جیسے کسی نے لڑی میں موتی پرو دیے ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب فنکار کے دل میں خوشیوں کا سمندر موجیں مار رہا ہو۔ اردو شاعری پر عام طور سے حزن و یاس کی فضا چھائی رہی، مگر جب مرکز شاعری دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوا تو اس فضا میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور اس کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ تھا کہ جب مرکز شاعری دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوا تو لکھنؤ میں ہر طرف امن و امان کا دار دورہ تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، عیش و عشرت کے اسباب مہیا تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شاعروں کے سر سے بھی رنج و غم کے بادل چھٹ گئے، اور شاعری میں نشاتیہ عنصر داخل ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دہلی سے جو شعراء لکھنؤ آئے تھے، ان میں وہ شاعر جو اپنی عمر طبعی کو پہنچ چکے تھے اور جن کا ایک خاص رنگ مستحکم ہو چکا تھا، ان کے ہاں تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ لیکن جو شعراء نوجوانی یا جوانی کی عمر میں آئے تھے، جیسے انشاءاللہ کا انشاء، غلام حمدانی مصحفی، شیخ قلندر بخش جرأت وغیرہ، ان شعراء نے لکھنؤ میں آ کے اپنے رنگ شاعری کو لکھنؤ کے نشاتیہ مزاج میں جو ہے وہ ڈھال دیا، اور اس طرح شاعری میں نشاتیہ عنصر داخل ہوا۔
اور یہی نشاتیہ عنصر بعد میں آپ کو آتش و ناسخ اور ان کے دبستان کے دیگر شعراء کے ہاں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ آتش کے کلام میں آپ کو پسپائی اور شکست خوردگی کے بجائے رجائیت، بلند حوصلگی اور جواں مردی نظر آتی ہے۔ وہ ناموافق حالات سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ ان سے نبردآزمائی کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کا سبب لکھنؤ کے ماحول کے ساتھ ساتھ آتش کا قلندرانہ مزاج بھی ہے۔ بے نیازی اور قناعت ان کی طبیعت کے خاص اوصاف تھے۔ وہ ہر وقت اپنے دل کی دنیا میں گم اور مست رہتے تھے۔ حیات اور کائنات کے سلسلے میں جو ان کا مثبت رویہ تھا وہ ان کی شاعری میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ان کے یہ شعر دیکھیں: سفر ہے شرط مسافر نواز بہترے، ہزارہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ ان کے مزاج کا یہی رندانہ انداز انہیں معشوق کے سامنے رونے گڑ گڑانے سے روکتا ہے۔ ان کی بے باکی کا حال دیکھیں آپ: وہ نہیں ہوں کہ رکھائی سے میں ٹل جاؤں گا، آج جاتا تھا تو ضد سے تیری کل جاؤں گا۔ آتش ہجر کے نہیں وصل کے شاعر ہیں، اس لیے بھی ان کے ہاں آپ کو المیہ موضوعات تلاش کرنے کے باوجود نظر نہیں آتے، ملتے نہیں۔ ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، سوتے ہیں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر۔ آتش کی قناعت اور خودداری کا یہ حال ہے کہ وہ کسی امیر یا نواب کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مخصوم کا جو ہے سو وہ پہنچے گا آپ سے، پھیلائیے نہ ہاتھ نہ دامن پساریے۔ آتش نے اپنا جو نظریہ شاعری بیان کیا ہے اس سے ہمارے بعض نقادوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کے نزدیک الفاظ کی صنائی اور حسن ہی سب کچھ ہے۔ بے شک وہ مرصع سازی کو شاعری کی ایک اہم خوبی سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے اشعار میں روشن اور تہدار معنی کی تلاش بھی رہتی ہے اور انہیں اس پر فخر بھی ہے۔ اپنے ہر شعر میں ہے معنی تہدار آتش، وہ سمجھتے ہیں جو کچھ فہم و ذکا رکھتے ہیں۔ مکیں ہر معنی روشن، مکاں ہر بیت موزوں، ہر بیت موزوں ہے، غزل کہتے نہیں ہم چند گھر آباد کرتے ہیں۔ مکیں ہر معنی روشن، مکاں ہر بیت موزوں ہے، غزل کہتے نہیں ہم چند گھر آباد کرتے ہیں۔ اگر آپ آتش کے دیوان کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے اشعار میں جو تجربات و مشاہدات بیان کیے ہیں وہ نہایت اہم اور باوقت ہیں۔ یہ رند مشرب شاعر زندگی کی حقیقتوں پر گہری نظر رکھتا ہے اور انسان کو درپیش آنے والے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنا جانتا ہے، اسی لیے اس کا دیوان بیش قیمت اور زرعی تجربات سے بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے یہ چند شعر آپ دیکھیں:
نہ پوچھ حال میرا چوب خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ مجھے قافلہ روانہ ہوا۔ دوستوں سے اس قدر صدمے ہوئے ہیں جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گھلا جاتا رہا۔ نازک دلوں کو شرط ہے آتش خیال یار، شیشہ خدا جو دے تو پری کو اتاریے۔ آتش اپنی شاعری میں صرف معنی پر ہی توجہ مبذول نہیں رکھتے، وہ اپنی شاعری کے انداز بیان کو بھی زیادہ سے زیادہ دلکش و پر اثر لفظوں کے انتخاب اور ان کی ترکیب سازی میں نہایت احتیاط و توجہ سے کام لیتے ہیں۔ آتش نے لکھنؤ دبستان کے عام رواج کے مطابق لمبی لمبی ردیفیں بھی استعمال کی ہیں، مگر یہ لمبی لمبی ردیفیں ایسے سلیقے سے استعمال کی ہیں کہ ان کی ہنرمندی کی داد دینی ہی پڑتی ہے۔ مثلاً ان کی ان ردیفوں پر مشتمل غزلیں ملاحظہ کیجیے۔ کوئی نہ تھا دیکھتے جاؤ راہ میں ہے، لیے پھرتی ہے، نہ ہوا تھا سو ہوا، جو آگے تھی سو اب بھی ہے، یا ہے کہ جو تھا۔ تو یہ جو ردیفیں ہیں، ان ردیفوں کی طوالت کے باوجود شعر کی دلکشی، مضمون آفرینی اور موضوع کی پیشکش میں شاعر کی فنکاری اجاگر ہوتی ہے۔ آتش اپنی انہی تمام خوبیوں کی بنا پر اردو کے ایک بلند پایہ اور اہم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی فکر نہایت بلند تھی اور فن کے تقاضوں کا احترام بھی ان کے پیش نظر تھا، اس لیے ان کا کلام آتش نے اور تصنع بناوٹ سے بچنے کی صحیح کی اور اپنی شاعری کو واردات قلب کا آئینہ دار بنانے کے عمل میں وہ ہمیشہ مصروف رہے۔ خود آتش کو اپنی شاعری کے ان محاسن کا احساس تھا، جبھی انہوں نے اپنی غزل کے ایک مقطع میں یہ کہا تھا: گو مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ یہ بات ان کی شاعری پر، مکمل شاعری پر حرف بحرف پوری اترتی ہے۔ آپ نے میری گفتگو توجہ سے سنی، اس کے لیے شکریہ۔